آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت نکالا اور ہمارا ایک موقف ہے اس کے سننے کے لیے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو اسلام آباد کی میڈیا سے یہ گلہ شروع کرتے ہیں، پھر داستان پہ آئیں گے کہ جس انداز سے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جس طریقے سے اس کو میڈیا میں اس طرح کا ہائپ دیا گیا کہ بچی اغوا کیس، خدا نخواستہ ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ مجھ جیسا آدمی جو اپر ہاؤس کا ممبر ہو، جو خود قانون کا رکھوالا ہو، جو خود قانون بنانے والا ہو، پھر 5 سال تک قانون کا انٹیریئر منسٹر یہاں پہ ہوم منسٹر رہا ہو، اور قانون کی رکھوالی کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے کسی بھی قربانی سے جس نے دریغ نہ کی ہو، وہ کیسے قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے یا کسی بچی کے اغوا میں یا خدا نخواستہ اتنے ہینیس کرائم میں انوالو ہو سکتا ہے۔ تو ناؤ کمنگ ٹو دا اسٹوری، یہ گلہ ضرور ہے کہ جس طرح پگڑی اچھالی گئی یہ مناسب طریقہ نہیں تھا۔ اب میں آ جاتا ہوں مدعا پہ کہ مدعا تھا کیا، معاملہ تھا کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک کورٹ میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے ایک باپ کا اور ایک نانی کا، ایک بچی کی کسٹڈی کے لیے، نواسی کا، اور اس کی بچی بنتی ہے۔ تو یہ فیملی ڈسپیوٹ ہے، اور فیملی ڈسپیوٹ میں وہ شخص، میرا کوئی بلڈ ریلیشن شپ نہیں ہے اس کے ساتھ، ہاں میری قوم کا ضرور ہے، میرے قبیلے کا ضرور ہے۔ اور جس طرح آپ خود، کیونکہ آپ کوئٹہ کے لوگ اور بلوچستان کے صحافی حضرات ٹرائبل سسٹم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ایسے میں ایک شخص میرے گھر آتا ہے، میری اس گھر میں پریزنس نہیں ہے، اور وہ اپنی بچی کے ساتھ گھر میں آتا ہے، اس کے پاس کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ وہ 5 بجے تک بچی کو لے کے جا سکتا ہے ملاقات کے لیے۔ وہ میرے گھر آتا ہے۔ یاد رہیں کہ میں ایک ٹرائبل ایلڈر بھی ہوں، میں ایک پولیٹیشین بھی ہوں، اور ہمارے ہاں ہمارا دسترخوان اتنا تنگ نہیں ہوتا کسی کے لیے کہ وہ کسی کو چائے یا پانی یا کھانا نہ کھلا سکے۔ وہ شخص آتا ہے اپنی بچی کے ساتھ۔ تھنک فار اے مومنٹ، ہاؤ کین بی اے فادر اے کڈنیپر؟ ایک باپ اپنی معصوم بچی کا اغوا کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ ایسے میں آتا ہے، میری پریزنس نہیں ہے گھر میں، ملازمین جو ہیں وہ اس کو چائے وائے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کورٹ آرڈرز کے مطابق 5 بجے سے پہلے میرا گھر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے، اور اس کو اپنی بچی کو ساتھ لے جاتا ہے۔ دو کہ میں سمجھتا ہوں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بچی کی کسٹڈی، گارڈین تو کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا، بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ نانی کے پاس تھی کورٹ آرڈرز کے مطابق، تو اس کو وہ اپنا جو فورم ہے اپروپریٹ اس پہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن باپ ہے، میں اس کی جگہ پہ نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں، نہ اس کی جگہ پر کوئی قصہ بیان کر سکتا ہوں کہ اس پر کیا گزری ہے۔ پھر اس کیس میں مجھے جس طرح گھسیٹا گیا، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دکھ ہے کہ جس طریقے سے میری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جس طرح میری پگڑی اچھالی گئی، میں اس کیس سے پہلے دن سے لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہوں، اور ایف آئی آر میں بھی صرف اور صرف میری پریزنس نہیں ہے، صرف اور صرف میرے گھر کا بتایا گیا ہے، اور میرے گھر کا جو بتایا گیا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ جب میرا گھر ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے اور میں کسی کو روک نہیں سکتا ہوں۔ بہرحال ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، اس کے بعد پھر میرے ساتھ جتنے کو اکیوز تھے سب کی بیلز ہو گئی فائنلی، تھینکس گاڈ کہ کل مجھے پتہ چلا ہے کہ دونوں فریقین نے اپنا فیملی ڈسپیوٹ ختم کیا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آنا چاہتا تھا، میں اس سے پہلے بھی آپ کو فیس کرنا چاہتا تھا، تاکہ میں بتا سکوں پورے پاکستان کو کہ ہوا کیا ہے۔ اور اس کے بعد کل ان کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ آپس میں ریزالو ہوئے دونوں فیملیز کا، اور آؤٹ آف دا کورٹ انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہے، اور میں سپریم کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ حالانکہ یہ بھی میڈیا نے چلا ہے کہ جی انہوں نے بیل ریجیکٹ کی، میری سپریم کورٹ نے بیل ریجیکٹ نہیں کی ہے، دو میری بیل ایکسیپٹ بھی نہیں کی ہے، لیکن میری بیل ریجیکٹ بھی نہیں ہے ابھی تک۔ میں ابھی تک سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے میری، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے وہ میرے ساتھ انصاف کرے گی، اور مجھے گلا صرف جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا سے، کوئٹہ کی یا بلوچستان کی میڈیا سے بالکل نہیں ہے، بیکاز ہمارا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے 5 سال کا، اور جن مشکل حالات میں بلوچستان کی میڈیا نے یہاں کے مشکلات کو پچھلے کوئی 15-20 سال سے اور جانوں کی قربانی دے کر اس طرح بلوچستان کے حالات کو کور کیا ہے، میں اس کا ہمیشہ سے متعارف رہا ہوں اور آج بھی اس کا متعارف رہا ہوں۔ تو یہ تھی داستان جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور میں اپنی کریکٹر اسیسینیشن کو کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ میرا اس طرح کی کسی اغوا میں، اور باپ اور بیٹی کا اغوا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ کا کوئی سوال؟ کل 18ویں ترمیم میں ترمیم کا ایک بل سینٹ میں آیا تھا جس کو کثرت رائے سے پھر بعد میں ریجیکٹ کر دیا گیا، مسترد ہو گیا وہ بل۔ باپ نے اس کے حق میں ووٹ کیا تھا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان میں آپ کی اپنی حکومت ہے، اور آپ اپنی حکومت کے
دیکھیں جہاں تک 18th امینڈمنٹ کی بات ہے، برینز بیٹھے ہیں، برینز نے 18th امینڈمنٹ بنائی ہے، پارلیمنٹ نے 18th امینڈمنٹ کی ہے، اس سے پہلے 17 امینڈمنٹس اور بھی کیے ہیں، اور کسی بھی امینڈمنٹ پہ پارلیمنٹ از دا فورم جس پر بحث مباحثہ ہونا ہے، جس پر بات چیت ہونی ہے۔ اب پوری کی پوری 18th امینڈمنٹ کو اگر آپ کہہ دیں کہ یہ پوری کی پوری 18th امینڈمنٹ غلط ہے، دس از ناٹ فیئر، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ پوری کی پوری صحیح ہے، ڈبیٹیبل ہے، تو ڈبیٹ کرنے کی جگہ پارلیمنٹ ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بل آیا ہے، ہماری پارٹی نے گورنمنٹ کا الائے ہونے کی صورت میں اس کو سپورٹ کیا ہے۔ یہ کیونکہ ایک سینسٹیو ایشو ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قرآنی مسیحا ہے کہ اس پر بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ جو اپوزیشن کا واویلا ہے کہ اس پر بات ہی نہیں کرنی ہے، تو اگر ہم پارلیمنٹ میں بات نہیں کریں گے کسی امینڈمنٹ پہ تو کہاں بات کریں گے؟ پارلیمنٹ از دا اپروپریٹ فورم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بار بار اس پر بات ہونی چاہیے کسی بھی امینڈمنٹ پہ۔ ہاں 18th امینڈمنٹ پہ بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں، ان پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی چیز، کوئی شک ایسی ہے کہ جس پہ کسی فریق کو پارلیمنٹ میں جو موجود ہے، کوئی پارٹی، کوئی جماعت جو پارلیمنٹ کے اندر ہے، اس کو اعتراض ہے، یا کوئی ایسی سیاسی جماعت جو آج پارلیمنٹ سے باہر ہے لیکن وہ پارلیمنٹری سیاست کرتی ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پہ ڈبیٹ کرے۔ دیکھیں قانونی کارروائی کرنا تو مناسب نہیں ہے۔ میرا قانون یہی ہے، جو یہ کیمراز میرے سامنے ہیں، مجھے جو عزت پاکستان میں ملی ہے اس میں بہت بڑا کردار آپ کا ہے، کوئٹہ پریس کلب کا ہے، اور میں آج پھر اپنی عزت کے لیے جس طرح میری پگڑی اچھالی کہ میں دوبارہ آپ ہی کے پاس آیا ہوں کہ میری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے، اور اس کریکٹر اسیسینیشن کو ٹھیک کرنے والے لوگ آپ ہیں، تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ منزل ہونے میں لی جو شریک سفر نہ تھے، اب میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں خود رہا ہوں کسی پارلیمنٹیرین پہ، ہاں کوئی ہینیس کرائم ہو جس میں کوئی اس طرح کا انوالو ہو کہ جس سے آپ سمجھیں کہ وہ ایف آئی آر بہت ضروری ہو، میں اتنا ہی کہوں گا کہ کاش ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے روزانہ اخبارات میں آ رہا ہے، آنریبل چیف منسٹر کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ تمام ڈپٹی کمشنرز جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب انکوائریز کر رہے ہیں اس ڈومیسائلز پہ، تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری سیریسنس ہے ٹورڈز دا ایشو، تو ہم انکوائریز کر رہے ہیں۔ یہ ہماری نیت ہے کہ ہم عملاً یہ کر کے دکھائیں گے کہ جو جعلی ڈومیسائل ہے یا جعلی طریقے سے کوئی بھی کہیں بھرتی ہے، تو صرف ڈومیسائل کا ایشو نہیں ہے، کوئی بھی جعلی طریقے سے بھرتی ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اور یقیناً ہماری پارٹی اس پہ سیریس ہے۔ دیکھیں ہیئرنگز میں پیش ہوتا رہا ہوں، بہت ساری ہیئرنگز میں ہوں، چند ایک ہیئرنگز میں ظاہر ہے ایک تو کووڈ-19 والی سچویشن ہے کہ ذرا آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا، تو آپ نے کسی اور کی سیفٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر ہمارے ہاں ایشوز بھی ہیں، فلائٹس نہیں ہیں، اور بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں کہ اب میں ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، تو وہاں پہ بھی میں نے حاضر ہونا ہوتا ہے، تو وہاں وہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ جو آپ پریورٹی دیتے ہیں اس کو، تو میں قطعاً کورٹس کو فیس کرنا جانتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جب میں ممبر پروونشل اسمبلی کا نہیں تھا تب بھی میں کورٹس کو فیس کر رہا تھا، کیونکہ مشرف کے ٹائم پر بھی مجھ پر بہت سارے فیک کیسز بنے تھے، تو میں نے ان کیسز کو بھی فیس کیا ہے اور آنریبل کورٹس نے مجھے بری کیا ہے۔ آپ اس میں بھی دیکھیں گے، میں آج صرف میری پگڑی اچھلی ہے، میں اس کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں کہ یہ مناسب طریقہ نہیں تھا کہ پورے پاکستان میں ایک ڈھنڈورا ہوا، اور پھر آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ کہ کیوں ہوا، تو وہ بھی اب میں تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ somebody will ask me کہ آپ ہی کے ساتھ کیوں، تو چلے میں خود ہی کر دیتا ہوں، کبھی اب صحافی تو آپ ہیں۔ دیکھیں میرا ایک نیریٹو ہے،
وہ نیریٹو آپ سب جانتے ہیں کہ میرا نیریٹو بڑا ایکسٹریم نیریٹو ہے اور وہ نیریٹو ٹورڈز پاکستان ہے. میں فیڈریشن پہ بڑا اسٹرانگ بلیو کرنے والا آدمی ہوں. میں یہ جتنے دہشت گرد ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہیں, لشکر جھنگوی کی صورت میں ہیں, یا یہ سو کالڈ بلوچ نیشنلزم کے نام پر ہیں, میں نے سب کو بڑا اوپن چیلنج کیا ہے. اور ان سب لوگوں کو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیجٹیمیٹ وائس بنے ہوئے ہیں سیپریٹسٹ کے نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلیز میں یا سینٹ میں. دیکھیں نا, آج برائم